بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم محسنات معنویہ کی ایک نئی قسم الجمع مع تقسیم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عبارت پر توجہ فرمائیے۔ الجمع مع تقسیم ومنه ای من المعنوی الجمع مع تقسیم وهو جمع متعدد تحت حکم ثم تقسیمه او العکس ای تقسیم متعدد ثم جمع تحت حکم فالاول ای الجمع ثم التقسیم كقوله حتى قام ای الممدوح ولتضمن الإقامة معنى التسليط عدها بعلى فقال على أرباز جمع ربز وهو ما حول المدينة خرشنة وهي بلدة من بلاد الروم تشقى به الروم والصلبان جمع صليب النصارى والبيع جمع بيعة وهي متعبدهم وحتى متعلق بالفعل في البيت السابق أعني قاد المقانب وأنا ساكر جمع في هذا البيت شقاء الروم بالممدوح ثم قصب فقال للسبي ما نكح والقتل ما ولد ذكر ما دون من إهانة وقلة مبالاة بهم حتى كانوا من غير ذوي العقول وملائمة بقوله والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا والثاني أي التقسيم ثم الجمع وقوله قوم إذا حاربوا زروا عدوهم وحاولوا أي طلبوا النفع في أشياعهم وأتباعهم وأنصارهم نفع سجية أي غريزة وخلق تلك منهم غير محدثة إن الخلائق جمع خليقة وهي طبيعة والخلق فاعلم شرها البدع جمع بدعة هي أي المبدعات والمحدثات قسم في الأول صفة الممدوحين إلى ضر الأعداء ونفع الأولياء ثم جمع في الثاني تحت كونها سجية۔ عزیز طلباء، آج ہم الجمع مع تقسیم پڑھیں گے۔ جمع مع تقسیم، جمع سے متعلق ہم پہلے پڑھ چکے، تقسیم سے متعلق بھی ہم پڑھ چکے۔ جمع کہتے ہیں متعدد چیزوں کو ایک حکم میں اکٹھا ذکر کرنا، تقسیم کہتے ہیں متعدد چیزوں کو مختلف حکموں میں بانٹنا، یکجا متعدد چیزوں کو مختلف چیزوں میں بانٹنا، تقسیم کرنا، یہ تقسیم کہلاتا ہے۔ محسنات معنویہ کی ایک قسم الجمع مع تقسیم ہے، اس کے بعد الجمع مع تفریق آئے گا، دونوں میں وجہ فرق انشاءاللہ وہاں میں بیان کروں گا۔ جمع مع تقسیم یہ ہے کہ جمع متعدد تحت حکم، متعدد چیزوں کو ایک حکم کے تحت پہلے جمع کرے، ثم تقسیم و پھر اس کے بعد ان کو الگ الگ حکموں میں تقسیم کیا جائے، یہ جمع مع تقسیم کی ایک صورت ہے۔ یا اس کے برعکس ہو کہ متعدد چیزوں کو مختلف حکموں میں تقسیم کر کے پھر اس کے بعد ان کو ایک ہی حکم میں جمع کیا جائے، تو یہ جمع مع تقسیم یا تقسیم مع الجمع کہلاتی ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ آج اس سے متعلق جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ آپ حضرات اس کی ایک مثال سمجھ لیں تاکہ پھر سبق سمجھنے میں، عبارت کے سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ شاعر نے اس کی مثال ذکر کی ہے کہ قوم اذا حاربوا حتى اقام على ارباز خرشنة تشقى به الروم والصلبان والبيع للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا۔ یہ شعر مصنف علیہ الرحمہ نے اس کی مثال میں ذکر فرمایا ہے۔ شعر کا ترجمہ ہے کہ شاعر کہنا چاہتا ہے حتی اقام علی ارباز خرشنۃ، میرے محبوبہ مجھ سے چلے گی یہاں تک کہ اس نے مقام خرشنہ کے سرحدوں پر جا کر پڑاؤ ڈالا، وہاں اقامت اختیار کی، جس کی اقامت کی وجہ سے روم اور یہودیوں کے صلیب عبادت خانے جو ہے وہ بدبخت ہو گئے۔ بدبختی کی وجہ ان کے عورتوں کا قید ہونا، بچوں کا قتل ہونا اور جمع کی ہوئی پونجی مال کا چھیل جانا اور قیدیوں کا جلنا۔ اب یہاں پر دیکھیں مصنف علیہ الرحمٰن شاعر نے
پہلے تشقى به الروم میں روم کی بدبختی کو جمع فرمایا، پھر اس بدبختی جس کو ایک ہی حکم میں جمع فرمایا، پھر الگ الگ بدبختی کے لیے حکم ثابت کیے کہ بدبختی کی ایک وجہ ان کے عورتوں کا قتل قید ہونا ہے، یعنی عورتوں کا قید ہونا یہ ان کی عورتوں کی بدبختی ہے، بچوں کا قتل ہونا ان کے بچوں کی بدبختی ہے، مال کا چھین جانا، اسی طرح کھیتی کا جل جانا، یہ بھی ان کی بدبختی کے الگ الگ تقسیم کر دے۔ اب آپ اور جمع مع تقسیم کی دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے متفرق چیزوں کو الگ الگ ذکر کیا جائے، پھر ان سب کو ایک ہی حکم میں جمع کیا جائے۔ اس کی مثال جیسے شارع نے مصنف علیہ الرحمٰ نے شعر پیش کیا ہے، قوم اذا حاربوا ضروا عدوهم او حاولوا النفع في اشاعهم نفع سجية تلك منهم غير محدثة ان الخلائق فعلم شرها البدع۔ تو یہاں پر محل استشہاد یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے پہلے اپنے ممدوحین کی مدح الگ الگ کی کہ ان کی مدح کی وجہ یہ ہے کہ وہ دشمن کے لیے ضرر رسا اور دوست کے لیے نفع رسا ہے، پھر آگے ان دونوں کو ایک ہی حکم میں ذکر کیا کہ سجیۃ تلک منہم غیر محدثۃ، یہ تو ان کی پرانی عادت ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ سجیۃ میں ان دونوں عادتوں کو جمع فرمایا، تو یہ تقسیم ثم الجمع کی مثال بنے گی۔ عبارت پر توجہ فرمائیے، ومنہ ای من المعنوی، محسنات معنوی میں سے الجمع مع تقسیم، وہ جمع مع تقسیم ہے، وہ جمع متعدد، جمع مع تقسیم کی تعریف یہ ہے کہ متعدد چیزوں کو جمع کرنا تحت حکم ایک حکم کے تحت ثم تقسیم ہو، پھر اس کو بانٹنا مختلف حکموں میں، او العکس یا اس کے برعکس کرنا کہ متعدد چیزوں کو مختلف حکموں میں بانٹنا پھر ان کو جمع کرنا، ہے تقسیم متعدد ثم جمع تحت حکم، یعنی متعدد چیزوں کو تقسیم کر کے پھر ان کو جمع کرنا ایک حکم کے تحت۔ الاول الجمع ثم تقسیم، بس پہلے قسم جمع مع تقسیم کا قول ہی، جیسے کہ ابو طیب کا یہ شعر ہے، حتی قام الممدوح، یہاں تک کہ ممدوح مراد اس سے صفت الدولہ ہے، وہ کڑا ہوا، یعنی اس نے اقامت اختیار کی، ولتضمن الاقامت معنی تسلیت اعادہ بعلا، ویسے اقام یقیم تو اعلیٰ کے ذریعے متعدی نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر جو ہے اقامہ تسلیت کے لیے تھا، تسلط کے لیے تھا، تو اس لیے شاعر نے اس کو اعادہ بعلا، اعلیٰ کے ساتھ متعدی کیا کہ اعلیٰ تسلیت کا معنی دیتا ہے، استعلاء کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ فقال، شاعر نے کہا، اعلی ارباز، کہ وہ اس نے اقامت اختیار کی ارباز پر، ارباز یہ ربز کی جمع ہے، وہ ماحول المدینہ، وہ شہر کے جو ہے ارد گرد جو باؤنڈری ہوتی ہے اور سرحدیں ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے، گویا کہ اس نے خرشنہ شہر کے سرحدوں پر اقامت اختیار کی، وہی بلدۃ من بلاد روم، خرشنہ یہ روم کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے۔ تشقى به الروم والصلبان والبيع، تو بدبخت ہو گئی اس ممدوح کی اقامت اختیار کرنے سے پورا روم اور عیسائیوں کی صلیبیں اور ان کے عبادت خانے کی، صلبان یہ صلیب کی جمع ہے، صلیب النصارى مراد ہے، والبيع اور ان کے بیع جمع بیعت، بیعت ان کی جمع ہے، وہی متعبدهم اور ان کی عبادت خانے مراد ہے۔ یہ سب چیزیں بدبخت ہو گئی، حتی متعلق بالفعل، یہاں پر اس شعر میں جو حتی جو ہے یہ متعلق ہے اس شعر کے ساتھ نہیں، فی البیت سابق پہلے شعر میں فعل ہے، اس کے ساتھ آنے قاد المقانب، پہلے شعر میں جو شعر گزرا تھا جو ہے قاد المقانب، تو قادہ کے ساتھ یہ حتی متعلق ہے، مقانب بمعنی عساکر کے ہیں یعنی لشکر۔ جمع فی هذا البیت، محل استشہاد ہے کہ مصنف شاعر نے جمع کے اس شعر میں شقاء الروم بالممدوح، روم کی بدبختی کو ممدوح کے ذریعے، ثم قسم، پھر تقسیم فرمایا، فقال، ان کی یہ جو بدبختی، روم والوں کی یہ جو بدبختی ہے، یہ سب یہ معنی کا حق ان کے عورتوں کی قید ہونے کی وجہ سے ہے، والقتل ما ولدوا، بچوں کے قتل ہونے کی وجہ سے ہے،
ذکر ما دون من مصنف علیہ رحمہ بتا رہے ہیں کہ ماں نے فحل ما ولدو کے بجائے من نکحنا اور ما ولدو من ولدو ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ما ذکر کیا جو غیر ذوی القل کے لیے آتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے احانت وقلت المبالات بہم حتی کأنہم غیر ذوی القل، اس میں ان کی توہین مراد ہے اور ان کی طرف پرواہ کیے بغیر اور ان کے دل میں اور خاطر میں نہ لانے کی والی بات ہے، حتی کأنہم غیر ذوی القل، گویا کہ وہ شاعر کے ہاں غیر ذوی القل ہیں۔ اور یا یہ ہے کہ ماں کو ذکر کرنا ملائمتن بقولہ والنحب، یہ نحب ما جمعوں میں ماں ہے، اس کی مناسبت کی وجہ سے یہاں پر جو ہے ماں ذکر کیا کہ ماں اپنے غیر ذوی القل اور ذوی القل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بخلاف من کے وہ صرف ذوی القل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والنحب ما جمعوں، اور ان کی یہ بدبختی اس وجہ سے کہ نحب کا معنی چھیننا، تو ما جمع جو مال نے جمع کیا تھا ان کی چھیننے کی وجہ سے، والنال ما زرعو جو کھیتی انہوں نے بوئی تھی لگائی تھی اس کی جلنے کی وجہ سے، یہ سارے ان کی بدبختی ہیں۔ تو یہاں پر محل استشہاد یہ کہ پہلے شاعر نے ان کی بدبختی کو ایک ہی حکم میں جمع کیا، پھر ان میں سے ہر ایک بدبختی کے لیے مختلف وجہ بتا دی کہ عورتوں میں بدبختی قید کی وجہ سے، بچوں میں بدبختی قتل کی وجہ سے، مال میں ان کی چھیننے کی وجہ سے، اور کھیتی باڑی میں اس کے جلانے کی وجہ سے ہے۔ وثانی تقسیم ثم الجمع، الجمع مع تقسیم کی دوسری صورت جو ہے وہ تقسیم ثم الجمع کی ہے، یعنی پہلے مختلف چیزوں کو مختلف حکموں میں بانٹ کر جو ہے تقسیم کر کے پھر ان کو ایک حکم میں جمع کرنا۔ اس کی مثال جیسے کہ علامہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ اشعر قوم اذا حاربوا ضربوا عدوهم وحاولوا النفر في اشاعهم نفروا، وہ ایسی قوم ہے کہ جب وہ اپنے دشمن سے لڑتی ہیں تو ضربوا عدوهم، وہ اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچاتی ہے، وحاولوا، اور جب وہ طلب کرتی ہیں النفع فی اشاعهم، اپنے دوستوں اور اپنے تابعداروں کے لیے نفع طلب کرتی ہیں، نفع تو ان کو نفع پہنچاتی ہیں۔ تو اب یہاں پر اس شعر میں شاعر نے حاربوا ضربوا عدوهم اور حاولوا النفع دو چیزوں کو مختلف حکموں کی صورت میں جمع کیا کہ وہ اپنے دشمن کو ضرر پہنچاتے ہیں اور اپنوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پھر مصنف علیہ الرحمہ نے ان دونوں کو ایک ہی حکم سجیۃ تلک منہم غیر محدثۃ کہ یہ تو ان کی پرانی عادت ہے کوئی نئی نہیں ہے، اس میں سجیۃ میں دونوں کو جمع کیا۔ تو فرماتے وحاولوا طلب، حاولوا طلبو کے معنی میں ہے طلب کرتے ہو، النفع نفع کو فی اشاعہم و اتباعہم و انصارہم اپنے مددگار اپنے پیروکاروں کے لیے، نفعو تو نفع پہنچاتے ان کو، سجیۃ یہ خبر مقدم ہے، تلک منہم یہ مبتدا مؤخر ہے، سجیۃ اے غریزۃ و خلق یہ ان کی پرانی عادت ہے، تلک منہم یہ ان کی طرف سے، غیر محدثۃ یہ تلک یہ جو ہے سجیۃ کے لیے صفت واقع ہے، غیر محدثۃ یہ کوئی نئی عادت نہیں۔ ان الخلائق جمع خلیقۃ بے شک طبیعت، خلائق خلیقۃ کی جمع طبیعت کو کہتے ہیں، وہی طبیعت والخلق، طبیعت اور خلق اس سے مراد ہے یہ جتنی بھی طبیعتیں ہیں اخلاق ہیں، عالم شرها البدع، جان لیجئے ان میں سب سے شر اور سب سے برا جو ہے وہ نئی خصلت اور نئی طبیعت ہے۔ البدع یہ بدعتوں کی جمع ہے، مراد سے مبدعات اور محدثات ہیں، ان نئے ایجاد ہونے والی نئے پیدا ہونے والی طبیعتیں۔ قسم فی الاول محل استشہاد ہے کہ پہلے شعر میں شاعر نے تقسیم کیا صفت الممدوحین، ممدوحین کی صفت کو الی ضر الاعداء و نفع الاولیاء کہ دشمنوں کو ضرر پہنچاتے ہیں، اولیاء دوستوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ ثم جماعت ثانی پھر ان دونوں خصلتوں کو دوسرے شعر میں جمع کیا تحت کون سجیۃ، سجیۃ کے تحت میں کہ یہ تو ان کی پرانی عادت ہے۔ عزیز طلبہ اسی کے ساتھ آج کی سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے محسنات معنویہ کے ایک نئی قسم الجمع مع تقسیم سے متعلق پڑھا۔ جمع مع تقسیم یہ ہے کہ متعدد چیزوں کو ایک حکم میں جمع کر کے بعد میں اس کو مختلف حکم میں تقسیم کرنا، یا اس کے برعکس متعدد چیزوں کو مختلف حکموں کے ساتھ جمع کر کے پھر آگے ایک ہی حکم میں ان کو ذکر کرنا، یہ جمع مع تقسیم یا تقسیم مع الجمع کہلاتی ہے۔ آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔